بدکار ناول بائی ماہی راجپوت لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2۔ التفات آج خرم سے ملنے اس کے فلیٹ پر آئی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور ڈر تھا، مگر وہ خرم کی دھمکیوں سے ڈر گئی تھی۔ وہ اب ضابط کو اپنی طرف سے بدگمان نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ التفات اب ایک صوفے پر بیٹھی اپنی غلطیوں پر پچھتا رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ ابتحاج شاہ کی عزت داؤ پر لگائی ہے۔ ابتحاج شاہ بھلے ہی شاہ حویلی والوں سے بات نہیں کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ التفات کے لیے حویلی ضرور آتا تھا۔ کچھ سال پہلے ابتحاج کی التفات کے لیے محبت کم ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ التفات کی پرواہ کرتا تھا۔ زامیہ نے التفات کو ہمیشہ غلط راستے پر چلایا، اسے کبھی صحیح غلط، جائز ناجائز کی پہچان نہیں کروائی۔ التفات جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، اسے ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی ماں زامیہ شاہ اس کے باپ کی بدسکونی اور بے اعتنائی کی وجہ ہے۔ وہ نفس اور شہوت کے ہاتھوں اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ وہ ابتحاج شاہ اور اس کی عزت کو بے مول کرتی رہی تھی، مگر اسے اس بات کا قطعی احساس نہ تھا۔ خرم جو کہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا، وہ سگریٹ کو جوتے کے نیچے مسلتا اس کی طرف بڑھا اور اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا دل ہی دل میں بولا، تم بہت خوبصورت ہو التفات، اور بہت معصوم بھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں اپنے انتقام کے لیے استعمال کر رہا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ تمہارے تایا نے جو میرے ساتھ کیا، وہ میرے اندر ایک چنگاری کی طرح بھڑک رہا ہے۔ اس نے میری ماں سے کہا تھا کہ اس کا خاندان بہت عظیم ہے۔ اس کے خاندان کی عورت 7 پردوں میں چھپی، پاکیزہ نفس اور عزت دار ہوتی ہے۔ میں تمہارے تایا کے اس غرور کو مٹانا چاہتا ہوں، اس کے گھمنڈ کو پاش پاش کرنا چاہتا ہوں۔ التفات جو کہ خرم کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اس سے خرم کی بولتی نظریں خاموش زبان خوفزدہ کر رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، خرم، فار گاڈ سیک، مجھے بخش دو پلیز۔ التفات اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ کیوں التفات؟ تم نے مجھے بلاک کیا، مجھے اریسٹ کروایا، تمہیں کیا لگا کہ میں تمہیں معاف کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ خرم کی بات سن کر التفات نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اریسٹ؟ بلاک؟ میں نے کچھ نہیں کیا، التفات نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ریلی؟ مجھے بے وقوف مت بناؤ زامیہ شاہ، تمہاری ہی ماں ہے نا۔ اس نے مجھے یونی سے ایکسپیل کروایا، مجھے ہراسمنٹ کیس میں اریسٹ کروایا، پچھلے 1 ماہ سے میں جیل میں تھا۔ خرم نے آگے بڑھتے التفات کو کی تھوڑی کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا، یہاں تک کہ تکلیف کی شدت سے التفات کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ خرم کو اس کی آنسوں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے آگے جھکتے التفات کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور اس کی زبان کو قفل لگا دیا۔ التفات نے خرم کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکنے کی کوشش کی، جنہیں خرم نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ دیا۔ التفات، چپ چاپ مجھے میرا کام کرنے دو، ورنہ میں تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتا ہوں، تمہارے اس جسم کو کتوں کے آگے پھینک سکتا ہوں۔ خرم کی دھمکی پر التفات سہم گئی۔ اس کی ماں زامیہ نے اس کو کس مقام پر لا چھوڑا تھا، اس کے لیے کوئی راہ فرار نہ تھی۔ اسے شدت سے اپنے باپ اور آلین کیانی کی یاد آئی، مگر وہ اس دلدل میں بھی تو خود گری تھی۔ خرم نے التفات کے کاندھے سے قمیض سرکائی اور اپنے لب اس کے کاندھے پر رکھے۔ اس کی اسٹریپس کو بھی سرکانے لگا۔ وہ اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھا اور اس کے جسم کو برہنہ کرنا شروع کیا۔ خود بھی شرٹ لیس ہوا اور کتنی ہی دیر التفات کے سراپے کو دیکھتا رہا، پھر اپنے لب اس کی تھائی پر رکھے اور اس کی ٹانگوں کو کھولا اور اس کے وجود پر قابض ہوا۔ خرم کے ہر عمل میں التفات کو غصہ اور نفرت محسوس ہوئی، وہ اس کی شدتوں پر سہم اٹھی تھی۔ خرم کافی دیر بعد التفات سے الگ ہوا اور اپنی پینٹ پہنتا ڈریسنگ سے ویڈیو کیمرہ اٹھا کر التفات کی طرف ایک تیکھی مسکراہٹ پھینکتا کمرے سے چلا گیا۔ التفات جو کچھ پہلے ہی پرسکون ہوئی تھی، جیسے ہی ہوش میں آئی تو خود کو تنہا دیکھ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک حد کا احساس اس کی روح کو چھلنی کر گیا۔ خرم اس کا ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اب اسے تنہا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ کون تھی میں؟ خرم کی مسٹریس، دی وائف، ایک شریف گھرانے کی بدکار لڑکی۔ التفات وہیں لیٹی اپنا احتساب کرنے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ عزائم شاہ نے اپنے لیے ایک اپارٹمنٹ خریدا تھا۔ وہ ضابط کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سدید اکثر عزائم شاہ سے ملنے آتا رہتا تھا۔ عزائم اپنے روم میں بیڈ پر لیٹا کر رات والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ انود کو شراب پیتے دیکھے گا۔ سب سے بڑی ناقابل یقین چیز جو پیش آئی تھی وہ اس کا انود کو کس کرنا تھا۔ اسے اپنے آپ پر سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوا
خود کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ایک غصہ اور جنون اس کی آنکھوں میں جھلکا۔ شٹ، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم عزائم؟ وہ لڑکی تمہاری محبت ہے، تمہاری زندگی ہے، تم ایسے کیسے اس کی بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ تم میں اور زاوی شاہ میں فرق ہی کیا ہے پھر؟ عزائم شاہ نے یہ کہتے ہی ڈریسنگ سے ساری چیزیں ہاتھ مار کر پھینک دیں۔ ہاؤ کوڈ یو ڈو دس یو راسکل یو بلڈی! تم عزائم شاہ، محبت کے دعوے دار، جسم کے پجاری نکلے، اپنی خواہش، اپنی طلب کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تم نے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا ہاتھ مرر پر مارا۔ مرر ٹوٹ گیا تھا، اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ سدید جو ابھی ابھی اس کے روم کی طرف آیا تھا، سامنے کا یہ حال دیکھ کر شاکڈ ہوا اور پھر عزائم کو سہارا دیتے بٹھایا۔ لالا کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ سب کیا ہے؟ اس نے نہ سمجھی سے عزائم کی طرف دیکھا جو کہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہا تھا۔ سدید نے جلدی سے نیچے جا کر اپنی گاڑی سے میڈیکل باکس نکالا اور عزائم کی پٹی کرنے بیٹھ گیا۔ مجھے بہت مان تھا کہ میں اپنی انود اور زندگی کے جسم سے نہیں، اس کی روح سے محبت کرتا ہوں، مگر کل رات اس آئینے کی طرح میرا یہ مان چھن کر کے ٹوٹ گیا۔ میں اس مان کی ٹوٹی کرچیاں سنبھال نہیں پا رہا، مجھے یہ کرچیاں درد دے رہی ہیں۔ میں کیسے اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ کیسے اس کو چھو سکتا ہوں؟ وہ تو صاف شفاف تھی، میں اسے کیسے گندا کر سکتا ہوں؟ جس محبت کو میں نے اب تک اپنے سینے میں دفنائے بیٹھا تھا، کیسے اس پر عیاں کر سکتا ہوں؟ کیسے؟ عزائم شاہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ وہ رو رہا تھا۔ ہاں، عزائم شاہ رو رہا تھا اور سدید شاہ اس دیوانگی پر حیران ہوا۔ کمال کا ضبط رکھتا تھا عزائم شاہ، اپنی زندگی کو اپنے ہی بھائیوں جیسے کزن کے ساتھ دیکھ برداشت کرتا تھا۔ کیسا صاف شفاف کردار تھا عزائم شاہ کا، جو اپنی محبت کو فقط ہاتھ لگانے پر نادم تھا، تو دوسری جانب اس کا لالا تھا، اپنی ہی بچپن کی محبت، اپنی پہلی چاہت کو یوں دنیا کے سامنے بے مول کر دیا، اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، فقط اپنے نام نہاد بدلے کے لیے۔ ابتہاج شاہ کو جب انود کی اس حرکت کا علم ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ ایبٹ آباد دے کر آ گیا۔ 1 ماہ ہو چکا تھا انود کو بہت مشکل سے ابتہاج نے سنبھالا تھا۔ وہ اکثر اس سے چھپ کر کمرے سے شراب کی بوتل اٹھا کر لے جاتی تھی۔ ابتہاج شاہ کو جیسے ہی علم ہوا اس نے اپنے بنگلوں سے شراب کی بوتلیں پھنکوا دی تھیں۔ انود غصے اور اسٹریس میں اس پر چیختی تھی، چلاتی تھی، مگر وہ چپ چاپ سنتا رہتا۔ انود کو کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، ابتہاج زبردستی اسے کھلاتا۔ شام کو وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے لے جاتا تھا ایبٹ آباد کے پرفضا مقام پر۔ انود کا دل بھی بہلنے لگا تھا۔ عزائم شاہ جو شوٹنگ کے سلسلے میں اس طرف آیا تھا، وہ بھی انود کو تسلی دیتا اور اسے کمپنی دیتا تھا۔ آج ابتہاج شاہ انود کو لے کر واپس اپنے راولپنڈی والے بنگلو آیا۔ انود کو گھر چھوڑ کر جانے کے بعد اس کا ارادہ التفات کے پاس جانے کا تھا۔ انود! ابتہاج شاہ نے انود کو پکارا، جو کہ گمسم سی ڈائننگ چیئر پر بیٹھی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ جی؟ انود نے ابتہاج شاہ کو دیکھا، جو کہ مٹھی پر تھوڑی ٹکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، میں آپ کی چھوٹی بہن کے پاس جا رہا ہوں، میٹ کو یہیں چھوڑ کر جاؤں گا، کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے کال کر دینا۔ ابتہاج کی بات سن کر انود کے دل میں درد اٹھا۔ اس کی چھوٹی بہن التفات شاہ، جس کے زاوی سائیں کی محبت انود کے چاہنے کے باوجود اس لڑکی سے نفرت محسوس نہ ہوئی۔ شاید ان دونوں کی رگوں میں ایک ہی باپ کا خون تھا، جو اسے پہلے ہی نظر میں التفات پرکشش لگی تھی۔ اوکے، انود یہ کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابتہاج شاہ جیسے ہی شاہ حویلی پہنچا، سامنے ہی زامیہ کو دیکھ کر غصے سے مٹھیاں بھیجتا التفات کے کمرے کی طرف بڑھا۔ شاہ سائیں! زامیہ بھاگتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ ڈونٹ یو ڈیئر ٹو ٹچ می بلڈی بچ! ابتہاج شاہ نے زامیہ کی طرف دیکھتے غصیلی نظروں سے دیکھتے وارننگ دی۔ زامیہ نے اپنے قدم پیچھے کی طرف موڑ لیے۔ میجر زاوق اور سدید یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابتہاج شاہ التفات کے کمرے کی طرف بڑھا۔ التفات، جو کہ اس دن کے بعد خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز سن کر چلا اٹھی۔ فار گاڈ سیک مام، چلی جائیں یہاں سے، بہت انٹرفیئر کر لیا آپ نے میری لائف میں۔ التفات اس دن کے بعد سے زامیہ پر چیختی چلاتی تھی، وہ اس سے قریب بھی بھٹکنے کا نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی اسے لگا کہ زامیہ آئی ہے۔ التفات! ابتہاج کی پکار پر التفات نے سر اٹھایا اور ابتہاج کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی۔ بابا! بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے پلیز یہاں سے لے جائیں، التفات نے روتے ہوئے ابتہاج سے کہا۔ التفات، میری پرنسس، میں آپ کو لینے ہی آیا ہوں۔ میں اب اس سابق حیدر شاہ کا
گندا سایہ بھی اپنی بیٹیوں پر نہیں پڑنے دوں گا۔ التفات نے سر اٹھا کر ابتہاج کی طرف دیکھا اور بولی، کیا مطلب بابا؟ مطلب یہ کہ میں آپ کی اس سابق کے ساتھ شادی نہیں ہونے دوں گا بیٹا، وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ التفات نے ابتہاج کی بات سنتے نفی میں سر ہلایا اور اس سے دور ہوئی۔ التفات میری بات سنو۔ ابتہاج شاہ نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں محبت کے رنگ دیکھ چکا تھا۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھا مگر التفات کے الفاظ نے اسے منہ کے بل گرایا۔ میں بہت بد نصیب ہوں جو جامعہ شاہ اور ابتہاج شاہ کے گھر پیدا ہوئی۔ آپ دونوں نے میری زندگی برباد کی، مجھے کبھی وقت نہیں دیا۔ بابا، آپ کے پاس اپنی مسٹریس کے لیے وقت تھا جسے آپ پچھلے 1 ماہ سے اپنے ساتھ لے کر گھوم پھر رہے ہیں، مگر میرے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تھا جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ التفات کے الفاظ نے ابتہاج کو شاکڈ کر دیا۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور ایک تھپڑ التفات کے منہ پر مارا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ سے اس طرح بات کرنے کی؟ باپ ہوں میں تمہارا، ابتہاج شاہ نے چیختے ہوئے کہا۔ باپ ہو آپ، میرے احساس ہو گیا کہ آپ باپ ہیں۔ بیٹی کی عمر کی لڑکی کے ساتھ معاشقہ چلاتے آپ کو شرم نہیں آئی؟ کیا لگتا ہے آپ کو مجھے آپ کی عیاشیوں کا علم نہیں؟ سب جانتی ہوں آپ کا اس ملک کی مشہور ایکٹریس انوت درانی سے افیئر چل رہا ہے۔ التفات نے بھی چیختے ہوئے کہا۔ سب لوگ ان کی آوازیں سن کر وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے یہیں قتل کر دیتا۔ 2 منٹ میں شکل گم کرو اپنی۔ I said, get lost from here۔ ابتہاج نے التفات کو وارننگ دیتے کہا، مگر التفات بھی اسی کی بیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، کیوں اتنی تکلیف کیوں؟ کیا کریں گے آپ؟ میرا قتل کریں گے؟ کر دیں بابا، بٹ اس حقیقت سے آپ کبھی بھاگ نہیں سکتے کہ انوت درانی آپ کی مسٹریس ہے۔ وہ آپ کے علاوہ جانے کتنے مردوں کا بستر گرم کرتی ہوگی۔ التفات کی الفاظ میجر زاوی کے دل میں درد اٹھنے کا سبب بنے۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ دیں۔ ابتہاج شاہ نے آگے بڑھتے اس کے منہ پر زوردار تمانچے مارے۔ سدید نے آگے بڑھتے اسے بمشکل قابو کیا۔ چھوڑو مجھے تم لوگ، میں اسے جان سے مار دوں گا اس لڑکی کو۔ اس نے میری انوت کے بارے میں بکواس کی۔ تم جاننا چاہتی ہو میری انوت کون ہے میرے لیے؟ ابتہاج شاہ نے اسے کندھے سے پکڑے جھنجھوڑا۔ میرے جینے کی وجہ ہے وہ، میری زندگی ہے وہ، مجھ پر میرے رب کی طرف سے بھیجی گئی رحمت ہے وہ، جسے اس ظالم دنیا نے مجھ سے دور کر دیا۔ وہ انوت درانی نہیں، انوت شاہ ہے، ابتہاج شاہ کی بڑی بیٹی۔ تم نے باپ بیٹی کے رشتے کو پامال کیا ہے التفات شاہ، اور میں تمہیں اب اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ یہ کہتے ہی ابتہاج شاہ نے اسے دھکا دیا اور التفات کا سر دیوار سے جا لگا۔ شاہ حویلی کے سب لوگ ابتہاج کے اس انکشاف پر شاکڈ تھے۔ التفات شاہ ڈبڈبائی نظروں سے ابتہاج کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر رونے لگی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ سدید اور مریحہ کی بات چیت بند تھی۔ مریحہ شاپنگ کے لیے گئی جب راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے ابھی ابھی ڈرائیونگ سیکھی تھی۔ وہ سنسان راستے پر گاڑی خراب ہونے کے سبب پریشان ہو گئی اور اب لفٹ کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو چکی تھی۔ ابھی وہ بیچ سڑک پر کھڑی آٹو کی تلاش میں تھی جب اسے 3 ہٹے کٹے لڑکے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ لڑکے شکل سے ہی اونچے گھروں کے لوفر اور آوارہ لگ رہے تھے۔ مریحہ پر کب کبھی طاری ہوئی۔ وہ کتنی ہی بولڈ سہی، مگر اس کے ساتھ ایسی سچویشن پہلی بار ہوئی تھی۔ اس نے تیز قدم اٹھاتے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا جب ان لڑکوں نے اسے پکڑا۔ ارے بلبل، کہاں جا رہی ہو؟ کیا ہاٹ مال ہے؟ اسے تو پہلے میں ٹیسٹ کروں گا۔ وہ لوگ مریحہ کے سینے کو نوچنے لگے، اسے ہراس کر رہے تھے۔ مریحہ نے ایک لڑکے کے پیٹ میں کک ماری اور دوسرے کو اپنی کونی ماری اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی جب 2 اور لڑکے اس کے سامنے سے نظر آئے۔ اب مریحہ صحیح معنوں میں خوفزدہ ہوئی۔ اس نے مدد کے لیے دل سے دعا کی، اللہ جی پلیز کیپ می سیف۔ میں آئندہ اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، میں اچھے کام کروں گی۔ مریحہ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی جب ایک لڑکے نے اسکارف پر اتارا اور مریحہ کی ایک زوردار چیخ نکلی۔ ابتہاج شاہ غصے میں حویلی سے نکلا جب اسے راستے میں ایک لڑکی نظر آئی جو کہ کچھ لڑکوں میں بری طرح گری چلا رہی تھی۔ ابتہاج شاہ غصے میں گاڑی سے نکلا اور لڑکی جو زمین پر لیٹی مدد کے لیے چلا رہی تھی اس پر جھکے لڑکے کو پیچھے سے جا کر دبوچا اور ایک پنچ اس کے منہ پر مارا۔ دوسرا لڑکا آگے بڑھا تو ابتہاج نے اسے ٹانگ ماری اور ایک کا منہ اپنی گاڑی کے بونٹ پر مارا۔ مریحہ نے آنکھیں کھول کر ان لڑکوں کی درگت بنتے دیکھا تو اٹھتے ہوئی اپنا پر پہنتی گاڑی کی بونٹ پر بیٹھ کر انجوائے کرنے لگی۔ واو، اسے اور مارے، زور سے مارے۔ مریحہ پرجوش سی ابتہاج کو گائیڈ کر رہی تھی جو کہ وحشیوں کی طرح ان پر حملہ آور تھا۔ کون ہو تم؟ ایک لڑکے نے اس سے پوچھا۔ اس کنگڈم کا اکلوتا بادشاہ ہوں میں، ابتہاج شاہ۔ ابتہاج شاہ کی بات سن کر وہاں سب لڑکوں کے ہوش اڑ گئے اور مریحہ درانی کے منہ سے نکلا،
دا ڈیزائر۔ وہ لڑکے خوف سے کانپ رہے تھے۔ مریحہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ ابتہاج کو پکارتی بولی، ہاٹ کیک، مجھے بھی ان لوگوں کو مارنا ہے، پلیز ٹیک می ان یور آرمز۔ ابتہاج شاہ جو کہ ان لڑکوں کو مار رہا تھا، یکدم وہ ساخت ہو گیا۔ ہاٹ کیک، جانے کتنی ہی یادیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں جب وہ لڑکے ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے۔ ایک لڑکے نے ابتہاج کو شراب کی بوتل ماری جس کا کانچ ابتہاج کے بازو میں چبھا، مگر وہ بڑے ضبط کے ساتھ ان سب کو ٹانگ مارتا، خود سے الگ کرتا، ایک ایک کا سر گاڑی کی بونٹ سے مارنے لگا۔ جب سب لوگ ہمت ہار کر اس کے پاؤں پڑ گئے، سر ہمیں معاف کر دیں۔ ابتہاج شاہ کی ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے۔ اس نے کسی کو کال ملاتے کہا، لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، یہاں کچھ کتے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دو۔ ابتہاج نے کہتے ہی پیچھے مڑتے سکون سے بیٹھی ریا کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی باہوں میں لیا۔ کک دیم، ابتہاج نے مریحہ سے کہا جس نے ان سب لڑکوں کو ٹانگیں ماری اور ہنستے ہوئے ابتہاج کی گردن میں سر چھپا چکی تھی۔ پاگل لڑکی، ابتہاج شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دا ڈیزائر، مریحہ نے بھی آہستہ آواز میں کہا، تم فلرٹ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ ابتہاج شاہ نے اسے باہوں میں لیے سوال کیا۔ پیار آپ کرنے نہیں دیتے تو پھر فلرٹ ہی کر سکتی ہوں میں، مریحہ نے آنکھ دباتے کہا۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ابتہاج نے مریحہ سے پوچھا۔ کیا آپ ڈریکولا ہیں؟ ریا نے بھی جواباً کہا، ڈریکولا سے بھی زیادہ خطرناک۔ میں دلال ہوں، عزتوں کا لٹیرا، ابتہاج نے سرد لہجے میں کہا۔ عشق کرنے والے دلالی نہیں کرتے، مریحہ نے ابتہاج کہا تو ابتہاج نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ریا، گاڑی میں مکمل خاموشی کا راج تھا جب ابتہاج نے مریحہ کو پکارا۔ جی سن رہی ہوں، مریحہ نے ابتہاج کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں تمہارے باپ کا دوست رہ چکا ہوں، تمہیں مجھ سے پیار کرنا، فلرٹ کرنا زیب نہیں دیتا، ابتہاج نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ یہ لڑکی اسے پچھلے 7 سال سے اسٹاک کر رہی تھی، یہ دودھ کے پل پل کی خبر بھی وہی دیتی تھی۔ کاش آپ میرے ڈیڈ کے دوست نہ ہوتے، میرے ڈیڈ نے تو آپ سے دشمنوں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ میں بس ماضی کے ان رازوں سے پردہ ہٹانا چاہتی ہوں جو آپ سے اور ماما سے پوشیدہ ہیں۔ ریا نے دل ہی دل میں سوچتے اپنا رخ گاڑی سے باہر مناظر کی طرف کر لیا۔ اسے ابتہاج شاہ پچھلے 7 سال سے اچھا لگتا تھا۔ وہ اپنی فیلنگز کو کبھی کوئی نام نہ دے سکی، اس کا عزائم کی طرف مائل ہونا سب وقتی تھا، مگر ابتہاج کے لیے اس کی فیلنگز آج بھی ایسی ہی تھیں، وجہ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی ماں کے دامن سے بدکار کا ٹیگ ہٹانے کے ساتھ ساتھ ابتہاج شاہ کی بے گناہی بھی ثابت کرنا چاہتی تھی۔ ابتہاج نے جیسے ہی گاڑی دورانی ہاؤس کے سامنے روکی تو اسی وقت سالار اپنی گاڑی سے نکلا۔ مریحہ سالار کی طرف بڑھی اور اسے سب کچھ بتایا۔ سالار نے ابتہاج کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی گاڑی کے مرر پر ناک کیا۔ ابتہاج نے شیشہ نیچے کرتے سالار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سالار نے خود پر قابو پاتے کہا، تھینکس ابتہاج، تم نے میری بیٹی کی عزت اور جان بچائی، میں تمہارا یہ احسان۔ اس سے پہلے کہ سالار اپنا جملہ مکمل کرتا، ابتہاج نے اسے ٹوکتے کہا، اٹس اوکے مسٹر درانی، تم نے بھی تو میری بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا، میرا فرض بنتا ہے تمہاری بیٹی کی حفاظت کرنا، اس نے مریحہ کی طرف دیکھتے کہا۔ ابتہاج شاہ جیسے ہی گھر پہنچا، سامنے ہی انود پریشانی میں ٹہل رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی غصے میں بولی، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اپنی لاڈلی التفات کے لیے آپ کے پاس اتنا ٹائم تھا، مجھے بھول گئے کہ ایک اور بھی بیٹی ہے آپ کی، انود کی۔ بولتے بولتے جیسے ہی اس کے بازو پر نظر پڑی تو شاکڈ ہو گئی، اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ انود نے ابتہاج کی طرف دیکھتے کہا، یہاں بیٹھیں، کس کے ساتھ غنڈہ گردی کی ہے آپ نے؟ میڈیکل باکس، انود اسے صوفے پر بٹھاتی اب میڈیکل باکس ڈھونڈ رہی تھی۔ میڈیکل باکس نہیں ہے یہاں، ابتہاج فقط اتنا بولا۔ سیریسلی، اتنے بڑے آئی جی ہیں آپ اور آپ کے گھر میں میڈیکل باکس نہیں ہے؟ انود کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تفتیشی انداز میں بولی۔ جب ابتہاج کا ملازم بھاگتا ہوا ڈیٹول اور کاٹنز بینڈیج رول لے کر پہنچا، انود ابتہاج کے پاؤں میں بیٹھی اس کے زخم کو صاف کرتی بڑی مہارت سے شیشہ نکال رہی تھی۔ وہ بالکل پروفیشنل ڈاکٹر لگ رہی تھی۔ ابتہاج مسکرایا۔ انود نے اسے گھورتے ہوئے بینڈیج کی اور پھر دودھ کا گلاس تھما کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابتہاج شاہ کے ذہن میں چکر چل رہے تھے، اس کی بیٹی التفات نے آج اسے منہ کے بل گرایا تھا۔ سالار درانی کو مریحہ کے ذریعے زاوی کی اس حرکت کا علم ہوا تو اس نے آلین کیانی کو سب کچھ بتایا۔ آلین شاکڈ ہو گئی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا زاوی ایسا نہیں کر سکتا، وہ ابتہاج جھوٹا ہے، آلین نفی میں سر ہلاتے بولی۔ جھوٹے وہ نہیں ہیں ماما، جھوٹے زاوی شاہ ہیں، انہوں نے آپ ہی کے ساتھ فلرٹ کیا، ان سے محبت کا جھوٹا ڈرامہ کیا اور پھر ان کے بہن کے ساتھ ریلیشن بنایا۔ ماما، انہوں نے آپ ہی کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، اگر اس روز ابتہاج شاہ نہ ہوتے تو آپ بھی اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا،
میرا زاوی ایسا نہیں کر سکتا۔ آلین وہیں سو پھر بیٹھی سر پر تھپڑ مارنے لگی۔ اس سب کے ذمہ دار تم ہو آلی، زاوک نہیں۔ سالار نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ آلین شوق سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے ایک ماں ہونے کے ناطے انود کو محبت کرنے سے نہیں روکا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاہ حویلی میں انود کی کیا ریپوٹیشن ہے۔ تم نے اسے زاوک کے قریب جانے سے نہیں روکا۔ جاؤ بتاؤ اپنی بیٹی کو، تم نے اسے نہیں روکا، تم نے التفات سے زاوک کی منگنی کروائی، یہ سوچ کر کے جو تمہارے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تمہاری بیٹی دنیا کو فیس کر لے گی، وہ زاوک کو بھول جائے گی۔ جاؤ کہو اپنی بیٹی کو کہ کتنی غلط تھی تم، تمہاری اس غلطی کی وجہ سے ہماری بیٹی کی زندگی اسپائل ہوئی ہے۔ جاؤ کہو اسے کہ زاوک نے اس کے ساتھ وہی کیا جو تمہارے ساتھ انود کے باپ نے کیا، پیار تم سے کیا، شادی زامیہ سے کی۔ جاؤ کہو اسے ہر قدم پر زاوک تمہیں دھوکہ دیتا رہا، تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکا۔ تم نے شاہ حویلی کے کسی فرد پر اعتبار کیسے کر لیا آلین؟ سالار نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اسی وقت زاوک وہاں آیا۔ جب آلین نے اسے دیکھتے ہی استفسار کیا، کیا تم نے انود کی عزت لوٹنے کی کوشش کی، اس کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کیا؟ آلین نے زاوک سے سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک حسرت تھی کہ زاوک اسے انکار کر دے گا، وہ کہے گا کہ یہ سب الزام ہے، مگر زاوک کی خاموشی نے آلین کو شاکڈ کر دیا۔ زاوک کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں بولو، یو ڈیم اٹ۔ آلین نے اسے کالر سے پکڑتے کہا۔ کیونکہ وہ ابتہاج شاہ کی بیٹی ہے، آپ کے مجرم کی، زاوک نے چیختے ہوئے کہا۔ آلین نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور پھر دوسرا تھپڑ مارا۔ آلین نے اب کی بار خود کو تھپڑ مارنا شروع کیا۔ وہ ابتہاج کے ساتھ ساتھ میری بھی بیٹی تھی، تمہاری آنے کی بیٹی تھی۔ زاوی، تم نے مجھے میری اولاد کی نظروں میں گرا دیا، تم نے مجھے خود کی نظروں میں گرا دیا۔ زاوی، آج کے بعد مر گئی تمہاری آنی تمہارے لیے۔ آلین کی آنی ساتھ ساتھ خود کو بھی مار رہی تھی۔ آنی پلیز ایسا مت بولو، میں شرمندہ ہوں آنی، میں وعدہ کرتا ہوں میں ہماری باربی کو واپس لے کر آؤں گا، زاوک نے آلین کو قابو کرتے کہا۔ آلین نے اسے خود سے دور کرتے اپنے گھر سے دھکے مار کر نکالا۔ میجر زاوک نے دن رات آلین کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کے لیے یہ تصور ہی مشکل تھا کہ اس کا زاوک کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور وہ لڑکی بھی اس کی اپنی بیٹی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور میجر زاوک آلین سے معافی کا طلبگار بنا اس کے در پر آتا، مگر اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا۔ دوسری جانب التفات کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی، زامیہ کو قریب بھی نہ بھٹکنے دیتی۔ زامیہ شاہ اپنی بیٹی کی اس حالت پر کڑتی تھی، اس کے انجام کا وقت قریب آنے والا تھا۔ میجر زاوک کے دن رات کسی عذاب کی مانند گزرتے تھے۔ اس پر ابھی انکشاف ہوا کہ وہ انود کی محبت میں بہت بری طرح گرفتار ہے۔ آج عزائم شاہ ابتہاج سے ملنے سے گھر پہنچا تو سامنے ہی انود جھولے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے ذہن میں اس رات پارٹی والے سب مناظر کسی فلم کی مانند چل رہے تھے۔ عزائم اس کے قریب گیا اور گلا کھنکارتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں آئی جوائن یو؟ عزائم نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ ارے آپ بیٹھے، انود نے مروتاً کہا۔ لگتا ہے آپ کا غم ابھی کم نہیں ہوا، عزائم نے سوال کیا۔ میں آپ کے اب تک کے تعاون کے لیے آپ کو تھینکس کہہ چکی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو میری زندگی کی ہر بات جاننے کا حق حاصل ہے۔ مجھے آپ کی مزید انٹرفیئرنگ نہیں چاہیے اپنی لائف میں۔ میں اس وقت اکیلی رہنا چاہتی ہوں، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ انود یہ کہتے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب عزائم نے اسے روکا، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے، مگر اس طرح مت رو انود، رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، عزائم نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ مجھ پر جو گزر رہی ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اگر آپ میری جگہ ہوتے تو شاید آپ میرا درد سمجھ سکتے کہ آنسوؤں کو روک پانا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہ بھی تب جب آپ کا سب کچھ چھن چکا ہو۔ انود یہ کہتے ہی عزائم کی طرف دیکھنے لگی۔ کاش دکھ ہی صحیح مگر ایک احساس تو ہوتا، ورنہ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ دکھ، نہ خوشی، نہ یادیں، نہ خواب، صرف ادھورا پن ہے میری زندگی میں، فقط لا حاصل سی خواہش۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا اور انود اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ انود جیسے ہی اندر ہال کی طرف بڑھی، اس کی نظر سامنے میجر زاوک کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ اسے اگنور کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، جب زاوک نے اس کے بازو سے پکڑتے اسے روکنے کی کوشش کی۔ دلبر سائیں، مجھے معاف کر دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میجر زاوک کے لہجے میں اس کا آز کا عنصر نہ جسے محسوس کرتی انود نے اپنا ہاتھ چھپاتے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کس حق سے چھوا آپ نے مجھے؟ ہاں جواب دو، کس حق سے میرے قریب آئے تم؟ انود نے میجر زاوک کے گریبان سے اسے پکڑا اور پھر غصے اور شدتی انداز میں بولی۔ مجھ پر اپنے سارے حق کھو چکے ہو تم، مجھے دل پر کہنے کا حق کھو چکے ہو تم کیا سمجھتے ہو تم میری ذات کی تصدیق کرو گے اور میں تمہاری ایک نظر عنایت پر دوڑتی ہوئی تمہارے پاس آؤں گی تو یہ بھول ہے تمہاری۔ میں ابتہاج شاہ کی بیٹی ہوں، میجر زاوک حیدر شاہ، میں جتنی شدت سے محبت کرتی ہوں اتنی ہی شدت سے نفرت بھی کرتی ہوں۔ تم میرے باپ کو منہ کے بل گرانا چاہتے تھے نا،
ارے گرے تو تم خود ہو انسانیت کے درجے سے، میری نظروں سے ہارے تو تم خود ہو۔ دیکھو اپنے چہرے کو غور سے، تمہارے چہرے پر فقط ہار ہے، کھو دینے کی تکلیف ہے، فقط خسارہ۔ انود یہ کہتے ہی ہانپنے لگی جب ساوک نے اس کی طرف دیکھتے کہا، میں جانتا ہوں باربی، میں نے بہت غلط کیا، مگر میرا یقین کرو میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میجر ساوک نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، جسے جھٹکتے انود اس کی طرف دیکھتے مسکرائی۔ محبت محبت کی باتیں کرتے تم اچھے نہیں لگتے میجر ساوک حیدر شاہ، انود نے اس سے تمسخر اڑاتے کہا۔ میرا یقین کرو انود، مجھے محبت ہے تم سے، میرے لیے ایک ایک پل کاٹنا عذاب بن چکا ہے۔ خدارا مجھ پر رحم کھاؤ۔ میجر ساوک کے لہجے کی تڑپ نے انود کو حیران کر دیا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی، جہاں بلا کی سنجیدگی تھی، اس کی آنکھیں کئی رد جگہوں کی چغلی کھا رہی تھیں۔ انود نے گہرا سانس لیا اور بولی، تم سمجھتے تھے کہ محبت سے عذاب سے تم بچ جاؤ گے، تمہیں لگتا تھا کہ تم ہجر کی رات نہیں کاٹو گے، تو تم غلطی پر تھے میجر ساوک۔ جتنا میں تڑپی ہوں نا، اب اتنا ہی تم تڑپو گے، ہر پل، ہر لمحہ، ہر رات تمہاری کانٹوں پر گزرے گی، تم کبھی سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے، تم سکون مانگو گے تمہیں نہیں ملے گا، مجھے محبت کی ان راہوں پر لا کر تنہا چھوڑنے، میری محبت میں کسی اور کو شریک کرنے، مجھ سے بے وفائی جیسا گناہ کرنے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تم میجر ساوک حیدر شاہ۔ انود اس کی طرف تیکھی مسکراہٹ اچھالتی اونچی آواز میں بولی، گارڈ، میجر صاحب کو دھکے مار کر نکالو یہاں سے، یہ آئی جی ابتہاج شاہ کی اجازت کے بغیر ان کے گھر کی دہلیز میں داخل ہوئے ہیں۔ انود کی بات پر گارڈ سر ہلاتا میجر ساوک کو پکڑے لے گیا۔ میجر ساوک تو ایک ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی ابتہاج شاہ کی بیٹی تھی، صفاک، مغرور، ظالم حسینہ۔ میجر ساوک کے جانے کے بعد انود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب اسے اپنے قریب کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ شخص اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے بولا، میں جانتا ہوں تم ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے دھتکارو گی، مگر میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود کو کسی کے سامنے کمزور مت پڑنے دو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ اس کی بات پر انود کے لب ہلے۔ آپ کبھی کچھ کھونے کی اذیت سے گزرے ہوتے تو میں آپ سے پوچھتی کہ کیسے آپ خود پر قابو پاتے ہیں۔ انود کی بات پر اس نے لب بھیج دی اپنے۔ انود نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کیا کچھ نہیں تھا ابتہاج شاہ کے چہرے پر؟ اذیت، درد، تکلیف، احساسات، جذبات، جانے کون کون سا احساس تھا جو اس کے چہرے پر رقم ہوا۔ تم نے اسے پایا ہی کب تھا انود جو اس کے کھونے پر رو رہی ہو؟ ابتہاج شاہ کے جواب نے انود کی زبان پر قفل لگا دی ہے۔ ابتہاج مزید گویا ہوا، میری اذیتوں کا پوچھتی ہو تم تو کیا جانو پا کر کھو دینے کا احساس کیسا ہوتا ہے؟ میں نے ایک بار نہیں 2 بار پا کر کھویا ہے، اور یقین جانو دونوں بار کھو دینے کی اذیت آج بھی ابتہاج شاہ کی ہستی ہلا دیتی ہے۔ پھر انود کی طرف دیکھتے مسکرایا، نہیں سمجھی؟ ابتہاج شاہ کے سوال پر انود نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی بار آلین کیانی کو پا کر کھویا تھا میں نے، دوسری بار اپنی بیٹی انود کو پا کر کھویا میں نے۔ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں رویا، میں کبھی کسی پر کھلا نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مجھے درد نہیں ہوتا، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں انود، مجھے درد نہیں ہوتا انود، کیونکہ درد تو زندہ انسانوں کو ہوتا ہے نا۔ میں تو اسی روز مر گیا تھا جس روز مجھے میری ہی محبت شادی حال میں تنہا چھوڑ کر سالار کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں تو اس صبح ہی مر گیا انود جب میری محبت نشے میں دھت شاہ حویلی مجھ سے طلاق لینے آئی۔ تم نے کبھی کسی مردہ انسان کو زندہ ہوتے دیکھا ہے؟ ابتہاج نے انود سے استفسار کیا۔ انود نے نفی میں سر ہلایا۔ جانے کیوں وہ آج ابتہاج کو سننا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے خود کو دوبارہ سے جیتے ہوئے۔ ابتہاج کسی غیر مرئی نقطے پر نظر ٹکائے انود سے بولا، جب سالار دورانی میرے پاس آیا، مجھے بتایا کہ میری بیٹی اس کے پاس ہے، میں جو مردہ وجود تھا، میرے احساسات مر چکے تھے۔ میں یہ بات سنتے ہی ایک بار پھر سے جی اٹھا انود، تم مجھے ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز ہو گئی، اس لیے نہیں کہ تم میری بیٹی تھی، بلکہ اس لیے کہ تم میری یک طرفہ محبت کی نشانی تھی جو آلین کیانی کے پیٹ میں بلتی رہی۔ محبوب سے وابستہ ہر چیز، ہر رشتے سے محبت ہوتی ہے، اور ابتہاج شاہ کو اپنی محبت کی واحد نشانی انود شاہ سے بے تحاشا محبت ہے۔ انود، جب آپ نے مجھ سے کہا نا کہ میں چلا جاؤں اس روز میں پھر سے مر گیا۔ ابتہاج شاہ اپنے دامن کو انود کے سامنے پھیلائے بولا، دیکھو میرے پاس کیا ہے، نہ محبت، نہ دوست، نہ مخلص بیوی، نہ اولاد، سب کچھ آلین کیانی کے پاس ہے، میرا سب کچھ اس کے پاس ہے۔ مجھے ان چیزوں نے کمزور نہیں بنایا انود، میں مضبوط ہو گیا ہوں، کیونکہ آلین کو اور آپ کو اب التفات کو کھونے کے بعد میرے پاس کچھ کھونے کا نہیں بچا۔ ابتہاج نے انود کی آنکھوں میں آنسو صاف کیے۔ آنسو انسان کو کمزور بناتے ہیں انود، اگر کوئی فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے پر قائم رہنا سیکھو، یہ آنسو تمہیں مقصد تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تم خود پر غور کرو، تم کیا چاہتی ہو انود، تم کیا بن چکی ہو؟ ہم جس چیز کو کھونے سے ڈرتے ہیں نا، جب وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو ہم بے خوف ہو جاتے ہیں،
اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی انود اب اس کھونے کے خوف سے اپنے آپ کو قید نہ کرے، اپنی خوشیوں کا گلا نہ گھونٹے، اپنے آپ کو اڑنے کے لیے بنی ہو انود، اونچی اڑان بھرنا سیکھنا ہے تو سب کچھ کھو کر بھی خوش رہنے کا ہنر سیکھو۔ یہ کہتے ہی ابتہاج شاہ وہاں سے چلا گیا اور انود کے لیے سوچوں کے کئی در وا کر دیے۔ آلین کیانی آج کافی دنوں بعد گھر سے نکلی، پنک قمیض اور وائٹ پلین پینٹ ٹراؤزر پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ ابتہاج شاہ کے بنگلو پہنچی۔ جیسے جیسے قدم بڑھا رہی تھی پرانی یادیں کسی ناک کی طرح اسے ڈسنے لگیں۔ کیا کام ہے بی بی؟ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ آلین کافی بدمزہ ہوئی، وہ جانتی تھی ابتہاج شاہ کی ریاست میں داخل ہونے کے لیے اسے اجازت نامہ درکار ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے انود کا نمبر ملایا مگر کال کاٹ دی گئی۔ اس نے وائس میسج کیا، انود میں گیٹ پر ہوں، پلیز اس گارڈ کو بولو مجھے اندر آنے دے۔ انود جو کہ ابتہاج کے پاس بیٹھی چیس کھیلنے میں مصروف تھی، آلین کا میسج سن کر وہ زوردار قہقہ لگانے لگی۔ ابتہاج شاہ نے اتنے سالوں میں پہلی بار اپنی بیٹی کو ہنستے دیکھا، اس کے دل سے اپنی بیٹی کی سدا خوشیوں کی دعا نکلی۔ میں ماما کو لے کر آتی ہوں، اس نے ابتہاج سے کہا اور آلین کو لے کر اندر پہنچی۔ آلین بہت غصے میں تھی۔ اللہ پوچھے شاہ سائیں سے، اس عوام کی خدمت کے لیے اپوائنٹ ہوئے ہیں یا پھر اپنی خدمت کروانے کے لیے؟ تم نے دیکھا کیسے اس کے گارڈ مجھے بغیر پرمیشن کے اندر نہیں آنے دیتے؟ ایک کہتا تم پرائم منسٹر بھی ہوتی تو شاہ سائیں کی اجازت کے بغیر نہیں جانے دوں گا، آج یہ کہتا ہے کہ تم اینجلینا جولی سے بھی بڑی سیلیبریٹی بن جاؤ، اپنے شاہ سائیں بغیر پرمٹ کے نہیں ملیں گے۔ لائک سیریسلی، شاہ سائیں نہ ہوئے رائل فیملی کے کنگ ہوئے، بلکہ اتنا غرور تو رائل فیملی میں نہیں ہے جتنا شاہ سائیں میں ہے۔ آلین بول رہی تھی، غصے سے اس کے نتنے پھول گئے۔ انود اس کی بات سن کر اپنی ہنسی دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ لائک سیریسلی آلی، میرے گارڈز کو تم جو اتنا غرور سے کہتی ہو کہ اس ملک کی مشہور سیاستدان ہوں میں، وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اینڈ یس، ان کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ تم چلتی پھرتی ماڈل ہو، سیاستدان تو لگتی ہی نہیں ہو۔ اسمبلی چارٹر میں بیٹھ کر 2-3 سیاسی داؤ پیچ کھیل کر تمہیں لگتا ہے تم بڑی توپ چیز بن گئی ہو۔ جو خود کو کچھ سمجھتے ہیں نا وہ در حقیقت کچھ نہیں ہوتے۔ قصور میرے ورکرز کا بھی نہیں، دوپٹہ تمہارے سر کے گلے سے بھی غائب ہے، تم کہیں سے بھی ملک کی سیاستدان نہیں لگ رہی۔ ابتہاج شاہ نے ترقی پر ترقی جواب دیا۔ اس کی بات سن کر انود کا قہقہ گونجا اور آلین کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آلین نے وہیں پاس پڑے واز کو اٹھا کر ابتہاج کی طرف پھینکا، جسے پر وقت ابتہاج نے کیچ کر لیا۔ بیڈ شاٹ۔ ابتہاج نے واز ہاتھ میں پکڑے منہ چڑھاتے آلین کی طرف دیکھا۔ آلین نے اب کی بار کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ ابتہاج نے بھی کشن اٹھا کر اس پر حملہ کیا۔ پلو فائٹ ہو رہی تھی دونوں کی، دونوں ماضی کو یکسر بھلائے ایک دوسرے کو چڑھانے لگے۔ انود نے مسکراتی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور بولی، کاش آپ دونوں ساتھ ہوتے، کاش ہم ساتھ ہوتے ماما پاپا۔ مجھے اچھا لگا آپ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرائے بغیر کچھ پل زندگی کو کشید کر مجھے سونپے۔ آئی لو یو بوتھ ماما اینڈ پاپا۔ وہ یہ کہتے ہی چلی گئی۔ ان دونوں کے کشن پکڑے ہاتھ وہیں ہوا میں معلق ہو گئے۔ انود کی بات سن کر دونوں کے دل میں ایک ہی درد جاگا تھا، دونوں ایک دوسرے سے نگاہیں چرا چکے تھے۔ ابتہاج شاہ کافی کا کپ لیے آلین کے پاس بیٹھا۔ آلین جو صوفے پر بیٹھی گہری نیند سوئی انود کو دیکھ رہی تھی، ابتہاج کے ہاتھ سے کافی کا کپ تھام لیا۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ آلین کے لب آہستہ سے ہلے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈپریشن اور اسٹریس کم ہوگا تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمیں اسے اچھا ماحول دینا ہے۔ رہی بات الکوہل کی تو اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر یہ پہلے سے کوکین کی عادی تھی۔ ابتہاج نے بہت مشکل سے ایک ایک لفظ ادا کیا اور آلین تو شاکڈ ہو گئی۔ نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آلین وہیں سر پکڑے بیٹھ گئی۔ شاہ سائیں میرا یقین کریں، میں نے آپ کی بیٹی کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کی۔ نہیں، یہ سب میری غفلت کا نتیجہ ہے، میں کیسی ماں ہوں؟ ابتہاج نے جانے کس احساس کے تحت اسے اپنے سینے میں بیچ دیا۔ ابتہاج آلین کو بتانا چاہتا تھا کہ سالار نے انود کو کوکین کا عادی بنایا تھا، مگر وہ اس احساس کے ساتھ اس بات کو سینے میں دفن کر چکا تھا کہ آلین اور سالار کا رشتہ خراب نہ ہو۔ سالار سے جب 15 سالہ انود کا ڈپریشن کنٹرول نہ ہوا تو اس نے اسے کوکین دی، جس کے بعد انود کچھ عرصے کے لیے ہر غم بھول گئی۔ آہستہ آہستہ انود کا جسم کوکین کا عادی ہو گیا اور سالار کے سامنے رو دھو کر منگواتی تھی۔ اس حقیقت کا علم عزائم اور منیحہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ ابتہاج انود کا علاج کروا رہا تھا، وہ انود کی فرسٹریشن کو، اس کے غصے، چیخ و پکار کو بڑے ضبط سے برداشت کرتا تھا۔ آلین اور ابتہاج ایک دوسرے کے گلے لگے رو رہے تھے اپنی بیٹی کے غم میں۔ ایک دوسرے سے شدت سے نفرت کرنے والے دو لوگ اپنی اولاد کی خاطر ہر چیز بھلا کر ایک جگہ بیٹھے تھے۔ اس کی تکلیف، اس کے درد نے دونوں کو یکجا کر دیا تھا۔ انود کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں سنبھل کر بیٹھے۔ یہ میں اپنے لیے لایا تھا بائی دا وے۔ آلین نے کافی کا سپ لیا تو ابتہاج نے اسے احساس دلایا، توبہ ہے شاہ سائیں، اتنے بڑی آدمی ہیں آپ اور یہ مہمان نوازی تک کرنا نہیں آتی آپ کو۔ پور ابتہاج شاہ،
علی نے افسوس سے کہا تو ابتہاج نے اس کے ہاتھ سے کپ لیا اور ایک سپ لیتے ہوئے بولا، میری بیٹی کی ماں ہو تم، اس حیثیت سے اس کنگڈم میں تم مہمان نہیں ہو۔ جاؤ کچن میں اپنے لیے کافی بناؤ اور ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دو۔ واٹ یو سی پرنسس؟ ابتہاج نے صوفے سے اٹھتے ہوئے انود کے پاس بیٹھتے کہا، سیریسلی پاپا، ماما اینڈ کوکنگ کریں گی؟ نو وے، آج تو آپ ماما کو شوق پر شوق دیے جا رہے ہیں۔ انود نے یہ کہتے ہی ابتہاج کی گردن میں سر چھپایا، کر لوں گی کوکنگ بھی، تم باپ بیٹی کا تو لائف سٹائل چیک کرے بندہ۔ علی نے کہتے ہی منہ بناتے دل ہی دل میں بڑبڑاتی کچن میں گئی۔ کھانا بنا کر اس نے ملازم سے کہہ کر انود کے روم میں ہی لے جا کر کھانا لگا دیا۔ انور اور ابتہاج نے اپنی حیرت چھپاتے کھانا کھایا۔ علی نے پہلی بار نظر دوڑا کر اس روم کو دیکھا جہاں انود کی بچپن سے لے کر اب تک کی بہت سی تصویریں تھیں۔ ابتہاج فون کال پر مصروف ہو گیا۔ علی نے ایک خیال کے تحت کمرے سے نکلی اور اپنے قدم ایک کمرے کی طرف بڑھائے۔ وہ بہت کوشش کے بعد اس کمرے کو کھولنے میں کامیاب ہوئی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم رک گئے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے۔ اس کمرے کی چاروں دیواریں علین اور ابتہاج کی تصویروں سے بھری ہوئی تھیں۔ علین کے لیے ایک قدم اٹھانا مشکل تھا۔ علین وہیں بیٹھ کے قریب پہنچ کر حسرت سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی۔ اس نے وہیں فرش پر کمرے کے وسط میں بیٹھ کر اس پورے کمرے کو حسرت سے دیکھا۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں میں نے تمہیں اپنا جسم سونپا تھا ابتہاج، علین نے کانپتے لہجے میں کہا۔ ابتہاج حیران ہوا۔ علین کو اس کے قدموں کی چاپ سے ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ابتہاج بھی اس کی پشت سے پشت ٹکائے وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی۔ یہ وہ ایک کمرہ ہے جہاں ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ یہ وہ کمرہ ہے جہاں گزرے لمحات نے ہمیں انود سوغات میں دی تھی، ابتہاج نے علین سے کہا تو وہ اس کے سر پر سر ٹکائے بولی۔ کیوں کیا ایسا شاہ سائیں؟ کیوں مجھے بے مول کیا؟ شاہ سائیں، جس جسم کو تم نے پوجا تھا، اس جسم کو غیر مردوں کو پیش کرتے کانپے نہیں تم؟ علین نے اس کوٹھے پر گزرے دن رات یاد کرتے کہا۔ علی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میرا یقین کرو علی، ابتہاج نے اسے یقین دلاتے کہا۔ تو کیا سالار جھوٹ بول رہے تھے؟ تم ان کو جھوٹا بول رہے ہو ابتہاج، ساری دنیا علین کے آنے سے جھوٹ بول سکتی ہے مگر سالار درانی نہیں۔ علی نے کہتے ہی وہاں سے اٹھی اور جانے لگی۔ علی، سالار کو میرا ایک پیغام دے دینا، محبت اپنے گنہگاروں کو معاف نہیں کرتی، اب تم جا سکتی ہو۔ یہ کہتے ہی ابتہاج نے اسے جانے کا حکم سنایا۔ علین سر جھٹکتے کمرے سے چلی گئی۔ کیا ہوا ریا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ آج سدید نے مریحہ کو ملنے کو بلایا، جسے اس نے کافی ہیلے بہانوں کے بعد ملنے کی حامی بھری۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ سدید کی طرف ریا نے دیکھتے کہا۔ ماں کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ، سدید نے جذب کی کیفیت میں کہا۔ ثبوت دو، ریا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ کیسا ثبوت؟ سدید نے ناسمجھی سے کہا۔ ڈر گئے، جو ڈرتے ہیں نا وہ محبت نہیں کر سکتے۔ مریحہ نے آج آریاں پار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ اگر تو چاچو کو پانا چاہتی ہو تو شرم کرو، تمہاری ماں کی محبت ہے وہ، سدید نے مریحہ کو شرم دلاتے کہا۔ مریحہ انکشاف پر چونکی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی سدید شاہ کوئی راہ چلتا جاہل گوار نہیں تھا، وہ اڑتی چڑیا کے پر گرنے والی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس نے مریحہ کے بارے میں سب کچھ معلوم کر کے ہی اس کی طرف پیش قدمی کی ہوگی۔ مجھے میری ماں کے دامن سے لگا بدکاری کا ٹیگ ہٹانا ہے سدید شاہ، مگر اس سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ مریحہ نے سدید کی طرف دیکھتے کہا۔ کیا؟ سدید نے بھی حیرانگی سے سوال کیا۔ تمہارا دوست خرم تمہارے بابا حیدر شاہ کا گناہ ہے، جسے وہ بازار حسن میں بدنامی کے خوف اور اپنے سو کالڈ معزز خاندان کے اونچے رتبے کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں۔ مریحہ کے انکشاف نے سدید کی ہستی ہلا دی۔ یہی حال میجر ضابط کا تھا، جو ان دونوں کو پبلک پلیس پر دیکھ کر ان کی طرف بڑھا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم لڑی؟ سدید غصے سے ریا کی طرف بڑھا اور اس کے لیے بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے ریا کے کاندھے سے پکڑ کر غصے میں اسے پکڑا۔ ریا کو لگا اس کے کاندھے دھڑ سے الگ ہو جائیں گے۔ مریحہ درانی، میں لعنت بھیجتا ہوں اس وقت پر جب مجھے تم سے محبت ہوئی۔ تم نے آج میرے باپ کے کردار پر انگلی اٹھا کر ثابت کر دیا کہ تم ایک بدکار ماں کی بیٹی ہو۔ میجر ذابق نے آگے بڑھتے سدید کے منہ پر مکہ مارا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری آنی کے بارے میں بکواس کرنے کی؟ سدید اور ذابق وہاں خوب تماشا لگا چکے تھے۔ مریحہ سدید کو شٹ اپ کال دیتی وہاں سے چلی گئی۔ خرم اور سدید کی دوستی کی وجہ سے اس کی اور خرم کی بھی دوستی ہو گئی تھی۔ خرم نے اسے ایک روز اپنے اور سدید کے اصل رشتے کے بارے میں بتایا۔ مریحہ، جو کہ ماضی کے حقائق جاننا چاہتی تھی، اس نے حیدر شاہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کی اور یہ بھیانک انکشافات اس کے ہوش اڑانے کو کافی تھے۔ علین، جو کہ روٹین چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی تھی، اس نے التفات کو دیکھتے اس کی طرف قدم بڑھائے، مگر التفات جا چکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھ گچھ کی تو اس پر انکشاف ہوا کہ التفات پریگننٹ ہے۔ علین منہ پر ہاتھ رکھتے دکھ کی کیفیت میں گھر پہنچی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ضابط کو کال ملائی، جو کہ پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ آنی،
پلیز مجھ سے بات کرے آنی۔ زاوی کی تڑپ نے آلین کے دل کو چیر دیا۔ زامی سائیں، زندگی کے کسی امتحان میں اگر آپ اکیلے پڑ گئے تو اپنی آنی کے گلے لگ کر رو لینا۔ آپ کی آنی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ آلین نے یہ کہتے ہی فون بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میجر زاوی کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں۔ وہ انود کو منا نہ سکا تو دادی سائی نے اسے التفات سے شادی کا حکم نامہ سنایا۔ زاوی شاہ انکار نہ کر سکا۔ ماما مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ التفات نے شادی سے انکار کیا۔ جب زامیہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، التفات اگر تم نے اپنی پریگنینسی کا کسی کو بتایا تو میں چھت سے کود کر جان دے دوں گی۔ زامیہ کی بات پر چونکی۔ فار گاڈ سیک ماما، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے ماما، التفات نے زامیہ کی طرف دیکھتے کہا۔ التفات بیٹا، ابھی صرف نکاح کر لو، بعد میں ہم سچ بتا دیں گے۔ زامیہ نے ایموشنلی بلیک میلنگ سے التفات کو قابو کیا۔ وہ گمسم سا کھڑا آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا جب سدید نے اس کی طرف دیکھتے کہا، آپ نے عربی کہاوت سنی ہے، محبت میں کامیابی فقط بہادر مرد اور جنونی عورت کو حاصل ہوتی ہے۔ کاش آپ تھوڑے سے بہادر بن جاتے لالا، مجھے آپ سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ سدید یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا اور میجر زاوک نے ایک سرد آہ بھری۔ بابا، آج میرا نکاح ہے زاوی سائن سے، پلیز آ جائیں بابا، التفات نے التجا کرتے کہا۔ ابتہاج شاہ اپنی بیٹی کا سجا سورا روپ دیکھ تعصب سے سر جھٹک کر بولا، جہاں اتنا کچھ میرے بغیر ہو گیا ہے وہاں نکاح بھی ہو جائے گا، خوش رہو۔ ابتہاج نے یہ کہتے ہی فون بند کیا۔ جب آلین اس کے پاس آئی اور کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی، تمہیں جانا چاہیے، وہ بیٹی ہے تمہاری۔ آلین کو کل رات ہی زاوک نے نکاح کا بتایا تھا۔ آلین نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر پھر خاموش ہو گئی۔ اسے ابھی بھی یہی لگتا تھا کہ زاوک التفات سے محبت کرتا ہے اور اس کی یہی غلط فہمی زاوک کی زندگی تباہ کرنے کا سبب بننے والی تھی۔ ابتہاج نے آلین کی طرف دیکھتے کہا، میری ایک بیٹی کے ارمانوں کو خون کر کے دوسری بیٹی کو زندگی میں شامل کر رہا ہے تمہارا لاڈلا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اپنی بیٹی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرنے والے مرد کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ وہ یہ کہتے ہی ان ماں بیٹی کو شاکٹ کرتا چلا گیا۔ التفات اور زاوک کا نکاح ہو چکا تھا۔ زاوک نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے۔ زامیہ شاہ وہیں فرش پر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرتے گری۔ سدید بڑی دلچسپی سے اسے ایکٹنگ کرتے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور زامیہ کے ایک دوست ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ زامیہ ہارٹ پیشنٹ ہے۔ زامیہ نے کافی دیر بعد ہوش میں آ کر اماں سائن سے التفات کی رخصتی کی بات کی۔ اماں سائن، نکاح ہو چکا ہے، میں اب رخصتی کروانا چاہتی ہوں، اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہی حیدر شاہ نے زاوک کو حکم دیا کہ وہ التفات کو اپنے پوشن میں لے کر جائے۔ التفات حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے چھلک رہی تھی۔ وہ سرشار و مسرور سا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ہی اس کی متاع حیات کو اس کی دلہن بنا کر لے جا کر بٹھایا گیا تھا۔ وہ 6 فٹ سے نکلتا دراز قد، سرخ و سفید رنگت براؤن بال جن کو بڑی نفاست سے اس نے سیٹ کیا تھا، گرے آنکھیں جو اس کی زبردست پرسنالٹی کو چار چاند لگاتی تھی، ہلکی داڑھی اور مونچھ اس کے چہرے پر سنجیدگی بڑھاتی تھی، مضبوط کسرتی جسم کا مالک، بائیں ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں مختلف قیمتی پتھروں سے جڑی انگوٹھیاں پہنے وہ شخص مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے اس کی خوبصورتی کو آج بڑھا دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں قدم رکھتا ہے، سامنے ہی وہ دوشیزہ ریڈ برائڈل ڈریس میں ہیوی میک اپ اور جیولری پہنے اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت اسے چاروں شانے چت کرنے کو تیار بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے التفات کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے جسم کا پور پور چومنے لگا۔ زاوی سائیں، انود ایک دم چیختی ہوئی اس بھیانک خواب سے بیدار ہوئی۔ آلین دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ وہ سالار کی اجازت سے انود کے پاس رکنے کا ارادہ کی آئی تھی۔ ماما، وہ آج التفات کا ہونے جا رہا ہے ماما، مجھے تکلیف ہو رہی ہے ماما۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ التفات نے ریڈ ڈریس پہنا تھا۔ ماما، آپ کی بیٹی ہار گئی، آپ کی انود ہار گئی ماما۔ یہ کہتے ہی انود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری جانب زاوک گمسم سا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی بیڈ پر التفات کو دیکھ اس کے دل میں درد جاگا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ وہ سمٹتی ہوئی پیچھے ہوئی آنے والے وقت کا سوچ کر ہی وہ کانپ اٹھی۔ گھنی مڑی پلکوں پر گلابی آرز اسے اور حسین بنا رہے تھے۔ اس نے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں اسے لگا کہ اس کا شوہر اپنے تمام جملہ حقوق لینے کو بےتاب ہے، جبکہ وہ تو بے چینی اور دل میں اٹھتے درد سے گھبرا رہا تھا۔ اسے بار بار انود کا خیال ستا رہا تھا۔ وہ ہمت مجتمع کرتی ایک فیصلے پر پہنچی، زاوی، اس سے پہلے کہ آپ میرے قریب آئیں آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس کے ہچکچا کر بولنے پر زاوک کے چہرے پر ایک مسکان اپنی چھپ دکھاتی غائب ہوئی۔
وہ کتنی ہی دیر مسمرائز ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ سامنے بیٹھا شخص اس کا محرم تھا۔ یہ سوچ اس کے لیے قابل غرور تھی، مگر اس سے آگے کی سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ دل برسائی، آپ مانگ کر تو دیکھیں، ضابط حیدر کی جان بھی حاضر ہے۔ ضابط کے لہجے کے یقین نے ایک پل کے لیے التفات کو خاموش کر دیا، مگر صرف یہ ایک پل کا کھیل تھا۔ وہ خود کو کمپوز کرتی بولی، ضابط، آپ کو اپنی جاب چھوڑ کر حیدر پاپا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالنا ہوگا۔ وہ اپنی بات کہہ کر ضابط کی طرف دیکھنے لگی۔ ضابط جو بھی ہوش میں آیا تھا، سامنے انود کی جگہ التفات کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ اوپر سے التفات کے دماغ نے اسے مزید تیش دلایا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم جانتی بھی ہو میری یہ جاب میرا پیشن ہے۔ ضابط حیدر غصے سے بولا، سوچ لیں، ایک طرف آپ کی بچپن کی محبت، دوسری طرف اس ملک کی محبت۔ اس لڑکی کے لہجے میں ایک وارننگ تھی۔ میجر ضابط حیدر اپنے اس ملک پر، اپنے فرض پر تم جیسی ہزاروں محبتیں قربان کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی ضابط حیدر کمرے سے نکل کر ملحقہ بیلکنی میں چلا گیا۔